بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں مرتے دم تک بھی سکینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی خدا ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. آج چوتھی مجلس ہے، اور چوتھی مجلس کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت گزرنے کا نام ہے. وقت گزر جائے گا، دن گزر جائیں گے. آج اس پنڈال میں آپ ہیں اور آج اس ممبر پہ میں ہوں. کل ایک دن آئے گا نہ اس پنڈال میں آپ ہوں گے نہ اس ممبر پہ میں ہوں گا. یہ گزرتا ہوا وقت تجھے فنا کا درس دیتا ہے کہ انسان تو مہمان ہے. اس مہمانی کو کبھی ابدی نہ سمجھنا. ایک دن تجھے اس دنیا سے جانا ہے. یہ جسم تیری خدمت کے لیے حاضر تھا. اس جسم سے جو کام لے تو لے سکتا ہے. چاہے تو اس جسم کی دی ہوئی زبان سے حسین کا ذکر کر، چاہے تو اس جسم کی دی ہوئی زبان سے شیطان کا ذکر کر. تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں سیر کرے گا، تو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں جلے گا. سب کچھ تو بناتا ہے، تو بننا ہے، میں تو صرف مٹیریل دیتا ہوں. تو بناتا ہے، میں تو صرف تجھے ڈیٹا دیتا ہوں، مٹیریل دیتا ہوں. اب تیرا اختیار ہے، تیرا ہنر ہے، تو کتنا خوبصورت بناتا ہے. اگر زندگی حسین کی طرح جیو گے تو تیرا انجام بھی حسین ہوگا. اور دنیا جسموں کو یاد نہیں کرتی، کرداروں کو یاد کرتی ہے. کہاں گیا یزید کا تخت، کہاں گیا یزید کا تاج. ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں، یہ قرآن بارہا فرعون کا ذکر کرتی ہے. یہ قرآن کبھی نمرود، کبھی قوم عاد، کبھی قوم سمود تجھے بارہا بتاتی ہے کہاں گئی وہ ثقافتیں، کہاں گئیں وہ سویلائزیشنیں. جا اور ایجپٹ اور مصر کو اور اہرام مصر کو دیکھ جس کو دنیا جہان دیکھنے جاتی ہے. کہاں گئے اس کے بنانے والے، کہاں گئے مصر پہ اترانے والے. ارے یہی تیرے پاکستان کی حکومت ہے. کہاں گیا ضیاء الحق. کبھی تو مشرف بھی اتراتا تھا، آج کہاں ہے مشرف. نہ نام ہے نہ نشان ہے. بس اگر کوئی چیز باقی ہے تیرے رب کی محبت باقی ہے. جس نے زندگی کو فنا کیا اس کے لیے وہ پھر اسے بقا دیتا ہے. کہا تو میری محبت میں زندگی گزار، میں تیری محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال. آج سے 1-1.5 سال پہلے کون شہید قاسم سلیمانی کو جانتا تھا؟
تھا کسی کو پتا یہ کون ہے؟ لیکن جیسے شہادت ملی، اٹلی سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے بندے فون کرنے لگے، مولانا ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جب سے اس کی شہادت کا پیغام سنا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ جب کوئی بندہ اپنا کردار حسین جیسا بناتا ہے تو خدا اس کا غم بھی حسین کے غم جیسا بنا لیتا ہے۔ عجیب کردار، عجیب صفت شہید کی آپ نے دیکھا کہ جس نے پوری زندگی رب اور حسین کی محبت میں گزار دی، خدا بھی اس کی محبت جو کہ اس کو جانتا بھی نہیں اس کے دل میں ڈال دی۔ اسی طرح حسین کی محبت دیکھیے، غم تو غم ہے، باپ بھی مر جاتا ہے بندہ روتا ہے، ماں بھی مرتی ہے بندہ روتا ہے، بھائی بھی مرتا ہے بندہ روتا ہے۔ 1 سال روئے گا، 2 سال روئے گا، 3 سال روئے گا، پھر یہی بیٹا 6-7 سال کے بعد ماں کی قبر پہ جاتا ہے، وہ رونا نہیں ہوتا جو پہلے دن تھا۔ لیکن غم حسین کا معجزہ دیکھا ہے کہ حسین کی مصیبت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پچھلے سال تھی۔ یعنی کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں داڑیاں سفید ہو گئی، حسین آج بھی وہی ہے جو بچپن میں تھا۔ داڑیاں بوڑھی ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا حسین بچپن میں تھا آج بھی حسین ویسا ہے۔ ایک ایرانی شاعر یہ شعر کرتے ہوئے رو پڑا، بہت بڑا وہاں کا نوح خان ہے، اور امام حسین کو کہتا ہے مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تیرا نوکر بوڑھا ہو گیا۔ مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تیرا نوکر تیرا ذکر کر کر کے بوڑھا ہو گیا، شکستہ ہو گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن مولا آج تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا۔ حسین آج بھی نہیں بدلا، وہ ایسا ہی ہے جیسا بچپن میں تو نے سنا تھا۔ یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ حسین کا ذکر نہ صرف شیعوں کو رلاتا ہے، بھائی ہندو بھی جب حسین کی مصیبت سنتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ اس ذکر میں معجزہ ہے، خدا نے حسین کے نام میں رقت رکھی ہے، بندہ سنتا ہے تو ضبط میں نہیں آتا، رو پڑتا ہے۔ جاؤ 40 پہ اور جا کر دیکھو کتنی قومیں وہاں پر ہیں، ہر قوم کا بندہ پہنچتا ہے، کیونکہ حسین کے ذکر میں کشش ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو بنا لا الہ الا اللہ کے لیے گزار دیا ہو تو خدا بھی اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیز، مقصد دین، مقصد خلقت یہ تھا، کل کی مجلس میں عرض کیا کہ تو اپنی فطرت کو بچائے۔ فطرت کو بچانے کے لیے خدا نے شریعت کو خلق کیا کہ اگر شریعت نہ ہوتی اے جوان تیری فطرت نہ بچتی، کیونکہ اس فطرت میں شہوت ہے، اس فطرت میں بھوک ہے۔ انسان جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہتا ہے، جب شہوت آتی ہے تو تعلق بنانا چاہتا ہے۔ فطرت نہ تیری شہوت کو روکتی ہے، نہ تیرے غصے کو روکتی ہے، نہ تیری زبان کو روکتی ہے۔ فطرت بتاتی ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تو شریعت کا دروازہ کھولے گا۔ شریعت بتائے گی حلال کیا ہے، شریعت بتائے گی حرام کیا ہے، اور جب تو شریعت کا پابند ہوگا تو پھر تو اپنے اصولوں کا پابند ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے درس دیا کہ حسین کے پاس فطرت بھی تھی، اور فطرت ہے کہ انسان بیٹے سے محبت کرتا ہے، پر شریعت نے کہا حسین اس محبت کو رب پہ قربان کرنا ہے۔ شریعت نے کہا حسین اس محبت کو اپنے خالق پہ قربان کرنا ہے۔ امام نے کہا حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کہ میں نے مثالیں دی تھی نا آپ کو کہ مولا علی نے بھی جب ان کے پانی پر قبضہ کیا، لوگوں نے کہا علی معاویہ نے ہمارے پانی پر قبضہ کیا تھا، ابھی وہ پانی ہمارے قبضے میں آئے تو ہم اس کے لشکر کو پیاسا رکھیں گے۔
اس لشکر کو شکست دیں گے. لیکن امام نے فرمایا اگر میں بھی پانی بند کروں اور علی بھی اپنے اصول پر کمپرومائز کرے پھر علی میں اور معاویہ میں فرق کیا رہا؟ کہ ہم کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے. شریعت نام ہے انسانیت کا، شریعت نام ہے غیرت کا اور حیا کا. اے جوان، اگر غیرت بچانی ہے تو شریعت کا سہارا لینا پڑے گا. اگر تم نے شریعت کو چھوڑ دیا تمہارا حیا تباہ ہو جائے گا، تمہاری غیرت تباہ ہو جائے گی. اور یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ اہل بیت کا وطیر علی کی آنکھوں میں حیا ہے. زندگی میں علی نے کسی کو برہنہ نہیں دیکھا، ایک ننگا بدن نہیں دیکھا، کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی انسان کسی کو برہنہ دیکھے، بغیر لباس کے دیکھے. ان آنکھوں کو قیامت میں جلا دیا جائے گا جو آنکھیں برہنہ چیزوں کو دیکھتی ہیں. دیکھیے کتنا علی اصولوں کا پابند ہے. علی گھوڑے پر سوار ہے، عمرو بن عاص آگے دوڑ رہا ہے. علی چاہتے تو سر قلم کرتے اور عمرو بن عاص مر جاتا، سمجھو معاویہ کی سیاست مر جاتی. لیکن یہ علی کو علی سے جانتا تھا کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے. اس بدبخت نے اپنے تن سے لباس اتارنا شروع کر دیا. علی نے کہا جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن آنکھوں کو بے حیائی میں جانے نہیں دوں گا. یہ تیرے مولا کے اصول ہیں. جس علی کا تو نام لیتا ہے یہ اس علی کے اصول ہیں. جس علی کا ماننے والا ہے یہ اس علی کے اصول ہیں. جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں. یہ جنگ کیا ہے؟ یہ دنیا کی حکومت کیا ہے؟ یہ تیرا تخت کیا ہے؟ یہ علی کے قریب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. عزت ہے تو حیا کی، عزت ہے تو غیرت کی. اور یہ بھی شاید کہہ چکا کہ کسی جنگ میں جب مولا لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جب ظالم کی تلوار کو توڑ دیا، اب پھنس گیا کہ علی ماریں گے. اور وہاں پر کہا کہ علی میں نے سنا ہے تو بڑا کریم ہے. امام نے کہا کریم ہوں کہ سنا ہے کبھی کوئی سائل تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے، اپنے سفرے سے اٹھا کے فقیروں کو دیتا ہوں. نہ سلونی کے دعوے سے کوئی خالی ہاتھ گیا، نہ کوئی فقیر مادی اعتبار سے خالی ہاتھ گیا. کہ علی آج اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ امام نے کہا مانگ جو مانگنا ہے. کہ علی اپنی تلوار دے. مولا نے فوراً تلوار اس کے قدموں میں پھینک دی. کہا اٹھا تلوار. بس اتنا مانگنا تھا. لوگ تو علی سے جنت مانگتے ہیں، تو علی سے تلوار کا سوالی بن کے آیا ہے. یہ لے علی کی تلوار. کہ جیسے تلوار قدموں میں آئی اس نے تلوار اٹھایا، غرور اور گھمنڈ میں آ گیا اور کہنے لگا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ علی کی تلوار اٹھا کے علی کو ڈرا رہا تھا، علی کا اسلحہ اٹھا کے علی کو ڈرا رہا تھا. علی اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ امام نے کہا یہی تو تیری غلط فہمی ہے. وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں. علی کبھی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا. کہا وہ اور ہیں جو تلوار کے زور پہ لڑے ہیں. علی اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے. وہ چاہے تو بغیر تلوار بھی جتوا دے، وہ چاہے تو حسین کا سر کٹ جائے لیکن پھر بھی جیت حسین کی ہو. ہاں، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، وقار دینے والا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. یہ ہے توحید علی ابن ابی طالب. توحید کا مطلب ہے تیرا یقین ہو کس پر؟ اپنے پروردگار عالم پر. بارہا کہہ چکا ذکری شیعہ نہ بنو، فکری شیعہ بنو. ذکری شیعہ بہت ہیں. ذکری شیعہ کیا کرتا ہے؟ زبان پر علی کا نام، لیکن کام علی والا نہیں ہوتا ہے. شیعہ سے ملتا ہے یا علی مدد،
وہ بھی کہتا ہے مولا علی مدد، ملتے ہوئے یا علی مدد کہتا ہے، لیکن اپنے زندگی کے کاموں میں یا شیطان مدد کہتا ہے. یہاں یا علی مدد کہا، وہاں جا کر حرام کاری کی. یہاں یا علی مدد کہا، وہاں جا کر لوٹ لیا. یہ لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں. ایک مولوی صاحب کے گھر میں ڈاکہ لگا. گھر پہنچے، کیا دیکھا، جناب چور نے سارے گھر کا سامان جمع کر کے ایک گٹھڑی بنا کے اب نکلنے ہی والا تھا تو قبلہ صاحب پہنچ گئے. اتفاق سے مولانا بھی شیعہ، چور بھی شیعہ، دونوں علی ولی اللہ پڑھنے والے. جملہ میں نے بڑا کہہ دیا، دونوں علی ولی اللہ پڑھنے والے. علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی متقی نہیں بنتا. سوال یہ ہے تیرا کردار علی جیسا ہے کہ نہیں. ایسے تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت. آج تو ابو سفیان کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کرما تو اس نے بھی پڑھا تھا. شیعت کا معیار ہے کردار، زبان سے ذکر نہیں، وجود سے فکر ہو. علی کی فکر ہو تو علی والا. اب مولانا بھی شیعہ، جو چور تھا، ایران کا واقعہ ظاہر وہاں ہے نہیں سارے شیعہ. تو مولانا جیسے پہنچے، اس نے سارا مولانا کا سامان جمع کیا اور اس نے کہا یا علی کہہ کے اٹھایا. مولوی صاحب نے کہا بندے خدا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے. تو بعض شیعہ ہیں ایسے، چوری بھی کرتے ہیں تو یا علی، چرس کا سوٹا بھی لگائے تو یا علی، شراب کا جام بھی پیے تو یا علی. اسے تمیز ہی نہیں کہ علی آتا کہاں ہے. اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ کس کو رکھنا کہاں ہے. آج کل ہمارے بعض مولوی بھی ایسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی معیار نہیں ہے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، کس کے لیے انٹرویو دینا ہے، کس کے لیے انٹرویو نہیں دینا، کس کی تعریف کرنی ہے، کس کی تعریف نہیں کرنی. اہل بیت اصولوں کے پکے تھے. کچھ بھی ہو جائے معیار اہل بیت کا ہوتا تھا. آج وہ معیار رہا نہیں. آج معیار کیا ہے؟ شہرت. آج معیار کیا ہے؟ مال. جہاں مال وہاں یہ بھی بھاگتا ہے، مولوی بھی بھاگتا ہے. جہاں شہرت وہاں یہ بھی بھاگتا ہے. اب یہ ٹاپک کل کی مجلس کا ہے، چھیڑوں گا نہیں اس کو. تو ایک بندہ وہ ہے جو صرف زبان سے ذکر علی کرے لیکن علی کی فکر نہیں ہے. امام فرماتے ہیں آخری زمانہ ہے اور یہ زمانہ ہے فتنوں کا. پہچانا کر. فرمایا مومن کی دو نشانیاں ہیں. پہلی نشانی الصدق فی الکلام، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہے. مجھے یاد نہیں، شاید میری مجالس میں بتا چکا. دوسری مومن کی نشانی یہ ہے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کسی کا مال لے کے واپس نہ دے، یہ خائن ہے. کسی کا راز رکھ لے اور راز کو کھول دے، یہ خائن ہے. فرمایا یہ علی والا نہیں ہے. تو اب دین اگر سمجھنا ہے تو چند چیزوں کو بچانا ہوگا. یہ فطرت انسان ہے. فطرت کو بچانے کے لیے اللہ نے شریعت کو بنایا. اگر شریعت کے اور تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی. دنیا تمہیں ایک الگ فطرت دینا چاہتی ہے. دنیا تجھے ایک فطرت کا اچار دینا چاہتی ہے. ایک ایسی فطرت جو مکس ہو، جس میں دین بھی ہو، جس میں دنیا بھی ہو، جس کا نام رکھا لبرلزم، جس کا نام رکھا سیکولرزم. ایک ایسی دنیا جس گھر میں جاؤ تو ٹی وی لگا ہوا ہے. اب ٹی وی پہ قرآن سننا ہے تو قرآن کا چینل، ٹی وی پہ شیطان دیکھنا ہے تو شیطان کا چینل، ٹی وی پہ نعت سننی ہے تو نعت کا چینل، ٹی وی پہ گانا سننا ہے تو گانے کا چینل. اسے کہتے ہیں سیکولرزم. یعنی اس گھر میں مندر بھی ہو اور مسجد بھی ہو. ایک ایسا گھر جس کے اندر شیطان بھی ہو اور رحمان بھی ہو. ایک ایسی ٹی وی کا ڈبہ جس میں قرآن بھی ہے، گانا بھی ہے، حسین بھی ہے تو یزید بھی ہے. آج ایک ایسا معاشرہ تجھے دیا جا رہا ہے کہ رمضان آ جائے، جناب نے دوپٹہ پہن لیا اور ذکر علی کر رہی ہے.
اور جب ہیپی نیو ایئر آ جائے تو وہی خاتون گانا گا رہی ہے. رنگ برنگا مزاج کہ دین بھی اپنی جگہ پر، یہی سیکولرزم کا تصور ہے. کہے جوان محرم کا مہینہ آ جائے تو کالا لباس اور حسین حسین کرنا، لیکن جیسے محرم ختم ہو جائے اب تیری شادی ہے تو یزید یزید کرنا. صرف سال کے 2 مہینے مومن بن جانا اور سال کے 8 مہینے ویسے کرنا جیسے تجھے شیطان کہے. امام فرماتے نہیں، علی والا وہ ہے جس کی رگوں میں خون کی طرح علی کی ولایت دوڑے. ولایت علی ذکر کا نام نہیں، ولایت علی لقلقہ زبان کا نام نہیں کہ تو زبان سے علی علی کرے لیکن تیرا عمل شیطان شیطان کرے. صرف محرم میں علی نظر آئے، صرف محرم میں حسین نظر آئے، لیکن تیری شادیوں میں حسین نظر نہ آئے، تیرے بزنس میں حسین نظر نہ آئے. اب کڑی بتاتا ہوں، اکثر خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر شیعہ بنے ہو اور اس مکتب میں آئے ہو تو اس مکتب میں اور دوسرے مکتبوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. آج یہ فرق بتانا چاہتا ہوں، ذہنوں کی الجھنوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑا فرق، سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو تازہ شیعہ بنے. یہ بات ذہن میں یاد رکھیے، کیونکہ شیطان آپ کو سب سے زیادہ گمراہ کرے گا. اور یہ یاد رکھیے، جس نے علی کی ولایت کو مان لیا، میں نے کل بھی کہا، اس کی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے. یہ مت سمجھو کہ جو علی والا نہیں ہے سمجھو وہ مہران میں بیٹھا ہے، اور جو علی والا ہے سمجھو وہ پراڈو میں بیٹھا ہے اور اوپر فراری میں بیٹھا ہے. اس کی سپیڈ سمجھو 300 کی رفتار ہوتی ہے. اب جس کی سپیڈ بہت تیز ہو وہ جلدی مقصد تک پہنچ جاتا ہے. اگر تم علی کے ٹریک پہ آئے ہو تو تم بہت جلدی جہنم میں بھی جا سکتے ہو، بہت جلدی جہنم میں جنت میں بھی جا سکتے ہو، کیونکہ تیری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے. اب یہ راستہ تجھے بہت جلدی جنت تک پہنچائے گا، لیکن اگر تیرا ٹریک بدل گیا تو جتنی سپیڈ سے جنت میں جاؤ گے اتنی سپیڈ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہو. لیکن خیال رکھنا کہیں تیرا ٹریک بدل نہ جائے. فرق کیا ہے شیعہ میں اور سنیوں میں؟ اہل سنت میں ایک نظریہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سنی شیعہ بنتا ہے اس کی ذہنیت تو وہی ہے، کیونکہ اتنے سال وہ اہل سنت رہا، عقیدہ وہی ہے. بس ایک چیز اس کی بدلی ہے کہ اس نے علی کی امامت کو مان لیا، اس نے 12 اماموں کو مان لیا. اب 12 اماموں کو تم نے مانا، یہ ہے اصول. اہل سنت کے اصول دین اور شیعہ کے اصول دین. شیعہ کے پاس 5 اصول دین، اہل سنت کے بعد 3 اصول دین. جب یہ شیعہ بنتا ہے تو 2 چیزیں اس کی بڑھتی ہیں، ایک عقیدہ امامت، دوسرا عقیدہ عدل. اہل سنت کے اصول دین میں عدل نہیں ہے، اور اسی عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خطائے اجتہادی کو مانتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں عدل الہی ہے تو ہم کہتے ہیں ظالم ظالم ہے، قاتل قاتل ہے، مقتول مقتول ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قاتل بھی جنت میں جائے اور مقتول بھی جنت میں جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمار کو مارنے والا بھی جنت میں جائے اور عمار بھی جنت میں جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کو گالیاں دینے والا بھی جنت میں جائے. قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا عادل ہے. اس نے کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے. اگر ایسا ہے جس نے اتنے گناہ کیے، علی کو گالیاں دی، عمار کو قتل کیا، حجر بن عدی کو قتل کیا، اگر یہ جنت میں چلا جائے گا تو خدا میں نے کون سے بڑے گناہ کیے؟ یہ تو ایک راستہ ہے نا، گناہ کا راستہ ہے کہ میں بھی گناہ کروں میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا اگر وہ جنت میں جائے گا. تو ہمارے 2 اصول دین تھے، ایک عادل، دوسرا امامت. اہل سنت کا یہاں کیا ہے؟ اہل سنت مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. کس کی؟ مردہ مجتہد کی. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، 4 امام ہیں اہل سنت کے. اہل حدیث کا نظریہ اور ہے، وہ تقلید نہیں کرتے، وہ اخبار کو مانتے ہیں. 4 مردہ مجتہدوں کی تقلید کرتے ہیں. مردہ سے مطلب ابھی زندہ نہیں ہے، 1000 سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہیں. کوئی اہل سنت یہ نہیں کہے گا کہ میں مفتی حنیف قریشی کی تقلید میں ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں طارق جمیل کی تقلید میں ہوں، کوئی نہیں کہے گا میں طاہر القادری کی تقلید میں ہوں. کس کی تقلید کرتے ہیں؟
مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. مکتب تشیع میں مردہ کی تقلید حرام ہے، ہم زندہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ فرق اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جو نئے شیعہ ہوئے ہیں وہ مردہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے ہاں زندہ مجتہد کی تقلید ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم زندہ مجتہد کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو مر گیا اس کے میرے حالات کا پتہ نہیں ہے. جو مر گیا اسے بینکنگ سسٹم کا کیا پتا، جو مر گیا اسے آج کے مسائل کا کیا پتا. خمینی کتنا بھی بڑا مجتہد ہے لیکن اگر مر جائے اس کی تقلید حرام ہے. بہجت کتنا بھی بڑا متقی اور عارف ہے لیکن اگر مر جائے اس کی تقلید حرام ہے. تو پہلی منزل جب شیعت میں آتے یہ بات ذہن میں بٹھا دو، مردہ کی تقلید نہیں کرنی. کس کی تقلید کرنی ہے؟ زندہ کی تقلید کرنی ہے. سیکنڈ کوئسچن، تقلید ہے کیا؟ افسوس سے 60 to 70% مولائی جو ہیں وہ تقلید نہ کرتے ہیں نہ پتہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نیو کمنگ شیعہ ہے. شیعت تو یہاں کم تھی، کنورٹڈ شیعہ ہم میں سے زیادہ ہیں بنسبت جو جدی پشتی شیعہ ہیں وہ بہت کم ہے. لیکن جو کنورٹڈ شیعہ، کیونکہ وہی سوچ تھی اہل سنت والی. اہل سنت میں تقلید کا تصور نہیں. اس نے کہا میں نے علی ولی اللہ پڑھ دیا میں شیعہ ہو گیا. اب مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا میں نماز کس کے طریقے کی پڑھ رہا ہوں. حج پہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، حج کے مسائل میں پھنستا ہے تو سیدھا مولوی کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے مولانا صاحب حج کیسے کروں، وہ بتا دیتے ہیں، حج کر کے آ جاتا ہے. کئی ایسے ہمارے بیچارے شیعہ جو حج کر کے آئے لیکن طواف النساء نہیں کیا. اب طواف النساء کوئی نہ کرے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. مسئلے کا پتہ نہیں. کئی ایسے بیچارے مومنین جنہوں نے بچپن میں کوئی گناہ کیا جسے ہم گناہ اللواط کہتے ہیں، مرد مرد سے بدکاری کرے اور بڑا ہو کے اس نے اسی شخص کی بہن سے شادی کی جو شرعاً اس پر حرام ہے، نکاح باطل ہے. بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، پتہ نہیں تھا. مولانا نے کہا بیوی تجھ پہ حرام ہے، ابھی اسی بیوی سے جدا ہو جاؤ. تو پتہ چلا اگر شریعت سے دور رہو گے تو فطرت تباہ ہو جائے گی. اگر شریعت سے دور رہو گے پوری زندگی حرام کرتے رہو گے. یہ جوان شیعہ تو ہو گیا لیکن اسے پتا نہیں میں نے شادی کی، مجھ پر غسل واجب ہوا، غسل کا طریقہ کیا ہے. وہی اہل سنت کے ذہن پہ رہا، شاور کے نیچے گیا اور پوری زندگی نہاتا رہا. نماز بھی باطل، زیارت حسین بھی باطل، مجلس میں آنا بھی اس کا باطل، ہر عبادت باطل کیونکہ اس کا غسل صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ شریعت سے دور تھا. جب شریعت سے دور ہوا تو فطرت تباہ و برباد ہو گئی. ہاں کئی لوگ جاتے ہیں ہوٹلوں پہ اور ٹکا ٹک کھاتے ہیں. اب شیعوں میں ٹکا ٹک حرام ہے، کھائے جا رہا ہے. کسی نے تو مجھے بھی دعوت دے دی کہ مولانا صاحب فلاں ہوٹل والا بہت اچھا بنا تھا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ جب پتا چلا کیا ہے میں نے کہا بندے خدا تو علی والا ہے، علی کی ولایت حرام سے بچاتی ہے تو ابھی تک حرام میں پڑا ہوا ہے. نعمت لاتی علی کی ولایت، تیرے وجود کو پاک کر دیتی ہے، تجھے نورانی کر دیتی ہے. جب اہل بیت کے مکتب میں آتے ہو تو باریکیاں بڑھ جاتی ہیں. وہ سمندر سے جسے نکالا کھا جاتے ہیں لیکن علی تجھے سکھاتے ہیں کون سی مچھلی حلال ہے، کون سی مچھلی حرام ہے. یہ تجھے حلال کا درس دیتے ہیں، یہ تجھے حرام کا درس دیتے ہیں. تو دو چیزیں ذہن میں بٹھا، یہ بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آج آپ کے سوالات ذہنوں میں آ جائیں. تو نیو کمنگ شیعہ، ایک تو آپ بہت محتاط رہیں کہ کوئی آپ کو غلط ٹریک پر نہ لے جائے. ایشو کیا تھا؟ شیعہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے. بڑی تیزی سے اگر یہ اسپیڈ رہی تو پورا پاکستان شیعہ ہو جائے گا، گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جائیں گے. اب انہوں نے کہا ایک کام کرو، شیعت کی جو انرجی ہے اس کا ٹریک بدل دو. خطیب کی انرجی اس میں لگتی تھی کہ مکتب اہل بیت کو بڑھائے، مجمع کی انرجی اس میں تھی کہ 4 مومن اور مجلس میں آ جائیں. کہ ٹریک بدلو، اب شیعہ کو شیعہ سے لڑا دو. اب ہم جیسے بیچاروں کی ساری محنت اس میں لگتی ہے کہ شیعہ کو شیعہ سے بچائیں نہ کہ لڑائیں. کچھ لوگ لڑانے پہ لگے ہوئے ہیں. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. بہت بڑا الزام ہم امامے والوں پہ لگتا ہے کہ یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے. ہاں آغا سیستانی کو گالیاں دی جاتی ہیں، آغا رہبر کو گالیاں دی جاتی ہیں. گالیاں دینے والے کو یہ نہیں پتا جسے گالی دے رہا ہے وہ سید ہے. ہاں اور گالی دینا کس کا وتیرہ ہے؟ امیر شام کا وتیرہ ہے.
اگر کوئی اختلاف آئے، علمی اختلاف ہے، آؤ بیٹھو آپس میں بات کریں، اسے حل کریں. جھگڑا کیسا؟ شیعہ کا شیعہ سے جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے، علمی اعتبار سے حل کرو. 2001 میں قم میں تھا. میں تقریریں پڑھتا نہیں، بڑا عرصہ مجھے ہو گیا، لیکن کیونکہ اب ایشو سندھ میں اسپیشلی یہ دھرتی وہ تھی جہاں اختلاف تھا نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اختلاف ڈالا. 2001 میں ہم اپنی کتابیں چھپوا رہے تھے انگلش میں، آغا صاحب کی. تو وہاں پر آیت اللہ جزائری کا ایک پرنٹنگ ہاؤس تھا جو کتابیں چھپتی تھی وہاں پہ. وہاں جب ہم نیچے گئے تو ہم نے کتاب دیکھی، بہت خوبصورت، سائڈ پہ علی ولی اللہ، یہاں پر بھی علی ولی اللہ، بہت خوبصورت کتاب، بہت خرچہ کیا گیا. اس وقت ہماری ایج تھی 13-14. ہم گھر گئے، ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، اس نے کہا قم میں کتاب چھپ رہی ہے جو پاکستان میں بہت بڑا فتنہ بپا کرے گی. میں نے کہا اچھا. بچے تھے ہم، کہ بہت خوبصورت کتاب چھاپنے والے ہیں اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا. اتفاق سے جب ہم پرنٹنگ ہاؤس میں گئے تو میں نے اس کتاب کے 1-2 صفحے دیکھ لیے. اتنی خوبصورت کتاب، وہ بھی ایران میں اردو میں چھپ رہی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر اردو کتاب چھپوانی ہے وہ پاکستان سے چھپنی چاہیے. ایران میں فارسی بک اور عربک بک چھپتی ہیں، ایران سے چھپائی جا رہی ہے. میں نے کہا ہاں شاید میں نے ایک ایسی کتاب دیکھی ہے. اس نے کہا ہم تو 2-3 ہفتوں سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ کتاب چھپ کہاں رہی ہے جو پاکستان جائے گی سب سے بڑا فتنہ. بھائی کیوں یہاں سے؟ کہا یہ کتاب قم سے چھپائی جا رہی ہے اور پاکستان میں پھیلائی جائے گی اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے گا یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، حوزے سے آئی ہے. لہذا جب قم سے کتاب آئی ہر بندہ خریدے گا، پڑھے گا. کتاب چھاپی گئی. ہم نے کہا میں کتاب دیکھ کر آیا ہوں. اس انتشارات میں آیت اللہ جزائری کے انتشارات میں چھاپا لگا، 10,000 کے قریب کتابوں کو جمع کر دیا گیا. اس کتاب میں تھا کیا؟ اس کتاب میں یہ جملے تھے کہ اگر کوئی علی ولی اللہ تشہد میں نہ پڑھے وہ حرام زادہ ہے. کیا ہے؟ حرام زادہ ہے. حالانکہ یہ روایتیں آپ ممبر سے سنتے ہوا ہے کہ جو دشمن علی ہے اس کی ولادت میں شک ہے. کون؟ دشمن علی ہے، مبغض علی ہے، اس کی ولادت میں شک ہے. یہ قطعاً نہیں ہے. جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہو کیوں غور نہیں؟ کس کی ہے زیارت عاشورہ؟ تیرے 5ویں امام نے بتائی نا، تیرے 6ٹھے امام نے بتائی نا. تو زیارت عاشورہ پڑھتا بھی ہے، جملوں پہ غور نہیں کرتا. کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ انی سلمون لمن سالمکم. اے خدا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں علی کی محبت ہے. اب یہاں پہ تصور شیعت ختم ہو گیا. یعنی اگر کسی سنی کے دل میں بھی علی کی محبت ہے تجھ پر واجب ہے تو اس سے محبت کرے. میں لفظ شیعہ نہیں لا رہا، یہ زیارت عاشورہ کے جملے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا میری ہر اس شخص سے دشمنی ہے جس کے دل میں آپ کی دشمنی ہے. میرے ہر اس شخص سے دوستی ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. اور یہاں کس کو گالی دی جا رہی ہے؟ شیعہ کو. شیعہ سے لڑایا جا رہا ہے. بھائی یہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ. کون سا مسئلہ ہے؟ فقہی مسئلہ. لیکن پہلے آپ کو اصول سمجھاؤں. سمپل آپ اگر سمجھ گئے، واللہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن ذرا شعور اور فکر رکھنے کی ضرورت ہے. انسان رکھے تو سمجھ آئے گا. دیکھیے میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ آپ بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس. ہاں، پیٹ خراب ہو جائے تو کس ڈاکٹر کے پاس؟ پیٹ کے پاس. آنکھ خراب ہو جائے کس ڈاکٹر کے پاس؟ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس. گدھا تیرا بیمار ہو جائے کس کے پاس جاؤ گے؟ گدھے کے ڈاکٹر. میرے پاس تو نہیں آؤ گے مولانا، گدھے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. ہاں تو کس کے پاس جاؤ گے؟ گدھے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. گاڑی خراب ہو جائے تو مولانا کے پاس آؤ گے پنچر لگوانے. کس کے پاس جاؤ گے؟ میکینک کے پاس جاؤ گے. ہاں جو بھی مسئلہ ہو، گاڑی ہو میکینک، جانور بیمار ہو تو جانور کا ڈاکٹر، کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو تو ہاری کے پاس جاؤ گے. اچھا یہ تجھے بتاتا کون ہے؟ کبھی سوچا یہ تجھے کون بتاتا ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گاڑی خراب ہے تو میکینک کے پاس جانا ہے، ہاں گدھا بیمار ہو گیا تو حیوان کے ڈاکٹر کے پاس؟ کون بتاتا ہے آپ کو؟ میں نے تو نہیں بتایا، امی ابو نے بھی نہیں بتایا. راستے میں گاڑی خراب ہوئی، جیسے پنچر ہوئی فوراً تم نے میکینک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ کون ہے جو تجھے راستہ بتلا رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ تیرا شعور ہے، یہ تیری عقل ہے، یہ تیرا فہم ہے
جو تجھے راستہ بتاتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو بیماری ہے اسی بیماری کے ماہر کے پاس جاؤ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس مومن کی عقل کو کیا ہوتا ہے جب دین کا مسئلہ آتا ہے یہ پولیس والے کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جب دین کا مسئلہ آئے میں جاہل کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اس سے کچھ پوچھتے ہو، ڈاکٹر صاحب کس یونیورسٹی میں پڑھے؟ ہاں بھائی حکومت ویریفائی کرتی ہے یہ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے. ہاں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھائی کس یونیورسٹی کا پڑھا ہے. لیکن میں دین ہر ایرے غیرے سے لیتا ہوں. آج تک نہیں دیکھا یہ پڑھا کہاں لکھا کہاں. شرابی بھی ہے تو دین لے رہا ہوں، جاہل بھی ہے میں دین لے رہا ہوں. میں دین تجھے کس سے لینا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہو، جو اس مرکز سے اس یونیورسٹی پڑھ لکھ کے آیا ہو. اب میرے کا اصول ہیں 5. شیعہ وہ ہے جو ان 5 اصولوں کو مانے. الزام لگتا بھئی مولانا حضرات یہ جو مولوی ہیں یہ علی کی ولایت کو نہیں مانتے. ہم ولایت علی کو تب نہ مانے جب ہم اپنے 5 اصول سے ایک اصول گھٹا دیں. سمپل بات ہے. جب ہم اپنی اذانوں سے علی ولی اللہ نکال دیں. ہمارے ہیں 5 اصول. پہلا اصول ہے توحید، ذہن میں رکھیے. دوسرا اصول ہے نبوت. تیسرا اصول ہے امامت. چوتھا اصول ہے عدل. 5واں اصول ہے قیامت. ایک مولوی بتاؤ جس نے اپنے اصول سے ولایت کو نکالا ہو. ایک کوئی مولانا جو کہے میں بھائی ولایت کو نہیں مانتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. ولایت کو نہیں مانتا اسے تم شیعہ کہہ ہی نہیں سکتے. جس کے اصول میں علی کی ولایت ہے. اصول میں، اصول کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کو مانے، اللہ کے بعد رسول کو مانے، رسول کے بعد رسول کا بلا فصل خلیفہ علی کو مانے. یہ کون ہے؟ شیعہ ہے. اب اصول کے بعد کیا آتا ہے؟ فروع. اب لوگوں نے فروع کو اصول کے ساتھ ملا دیا، مکسچر کر دیا. فروع کیا ہے؟ نماز فروع دین ہے، حج فروع دین ہے، خمس و زکات و تولا و تبرع، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فروع دین ہے. فروع مطلب دین کی جزئیات. اب دیکھیے اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ اللہ کو مانو. میں نے اللہ کو تسلیم کر دیا، لیکن پروردگارہ تجھے کیسے مانوں یہ مجھے فروع میں پتا چلے گا. اصول یہ ہے کہ علی کو مانو. اب علی کو کیسے مانوں یہ کہاں پتا چلے گا؟ فروع میں پتا چلے گا. اب ویسے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے ہو. اب میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. اللہ کہے گا یہ نماز تیرے منہ پہ ماروں گا. میں کہوں گا خدا نام تو تیرا لے لو. میں نے بسم اللہ کر کے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا. کہ نہیں، اگر مجھے مانا ہے تو میری مرضی سے پڑھ. دین میں اپنی مرضی نے چلا. وہ اور تھے جنہوں نے دین میں اپنی مرضی چلائی. تو علی کا ماننے والا ہے. پھر واپس چلا جان خلفاء کی طرف جنہوں نے دین میں اضافہ کیا. علی کا مطلب یہ ہے تو ایسے رہ جیسے علی رہے تھے. اب اللہ کہوں کیا گناہ ہے؟ اللہ کہنا ہاں. نماز میں اگر اپنی مرضی سے کہو تو گناہ ہے. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک لفظ. نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا بلاتا کیوں تجھے نماز میں؟ کبھی سوچا نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے دن میں 24 گھنٹے ہیں، 17 منٹ آ جا. 17 منٹ، جسٹ 17 منٹس آ جا. لیکن جب آؤ تو میری مرضی سے آ. اب غور سے سنیے گا. 17 منٹ آ جا. صبح کی نماز 2 منٹ، جلدی جلدی پڑھو تو 2 منٹ. اب کہو اللہ اکبر. جیسے تم نے اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو نیچے کیا، اے مومن کھانا حلال ہے لیکن اب نماز میں حرام ہے. پانی پینا حلال ہے لیکن نماز میں حرام ہے. ادھر ادھر دیکھنا حلال ہے لیکن اب نماز میں حرام ہے. اے مومن بات کرنا حلال ہے لیکن نماز میں زبان کو اگر چلایا تو حرام ہے. اب جیسے تو نے اللہ اکبر کیا، اب نگاہوں کو وہاں رکھ جہاں میں کہوں. فلسفہ سمجھیے نماز کا. اب نگاہوں کو وہاں رکھ جہاں میں کہوں.
ہاتھوں کو وہاں رکھ جہاں میں کہوں، ایسے کھڑا ہو جا جیسے مجھے پسند ہے، ایسے کمر کو جھکا جیسے میں کہوں، ایسے سجدے میں جا جیسے میں کہوں، رکوع ایک تو ایک، سجدے دو تو دو، نماز میں یہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، زبان چلا لیکن ایسے چلا جیسے میں کہوں، قرآن سارا میرا ہے لیکن پڑھنا حمد ہے، کلام سارا میرا ہے لیکن وہ پڑھ جو میں کہوں، آنکھیں وہاں دیکھیں جو میں کہوں، ہاتھ ویسے اٹھیں جیسے میں کہوں، تیرا بدن ویسے جھکے جیسے میں کہوں۔ 17 منٹ کی ٹریننگ ہے کہ جیسے 17 منٹ میری اطاعت کرتا ہے ویسے 24 گھنٹہ میری اطاعت کرتا ہے۔ یہ تجھے ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈیلی ٹریننگ میں بولا۔ اب کچھ لوگ ٹریننگ کرتے ہی نہیں ہیں، اب کریں گے نہیں تو زندگی کیسے؟ علی جو کہے کہ میں نماز سے افضل، اب اسے کیا پتا علی جیسی زندگی کیسے بتا؟ جو ٹریننگ ہی نہیں لیتا، جو نماز سے ہی دور ہے، جو ذکر خدا سے دور ہے۔ اب یہ ہے فروق۔ اصول یہ ہے کہ میں نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، علی کو مانا، قیامت کو مانا، عدل کو مانا۔ اچھا اور آسان کر کے سمجھاؤ، مثلا مجھے گھر بنانا ہے، اب گھر کے کچھ اصول ہیں، جب تک وہ اصول نہیں تب تک میں گھر بنا نہیں سکتا۔ جب تک خدا نہیں نماز نہیں، جب تک خدا نہیں حج نہیں، جب تک خدا نہیں تولا نہیں، جب تک خدا نہیں تبرہ نہیں۔ جب تک اس اصول کو مانو گے تو یہ اس اصول کے نیچے آ جاتے ہیں۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں بھائی، آپ کو گھر بنانا ہے، انجینئر کہے گا گھر کے بنانے کے لیے کچھ اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ سیمنٹ خریدو، مٹی ہو، ہاں پانی ہو، اور کچھ چاہیے تو ٹائل ہو، اینٹیں ہوں۔ جب تک یہ مزدور ہو، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی میں گھر بنا نہیں سکتا۔ یعنی آپ کہو کہ میں بغیر اصول کے گھر بناؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک اینٹیں نہیں ہوں گی، مٹی، سمجھ تو آ رہا ہے نا؟ جب تک اینٹیں نہیں ہوں گی، مٹی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، مزدور نہیں ہوگا، کبھی گھر نہیں بنے گا۔ اصول تم نے لا کر رکھ دیے، اینٹیں بھی رکھی، سیمنٹ بھی رکھا، پانی بھی رکھی، مٹی بھی رکھی۔ اب آتا ہے فروع، گھر بنانا کیسے؟ اب یہ کون بتائے گا؟ انجینئر بتائے گا۔ تیرے دین کا انجینئر ہے علی ابن ابی طالب، تیرے دین کا انجینئر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا کیونکہ مجھے اینٹ اچھی لگتی ہے تو میں اینٹ ایسے رکھوں گا۔ کہیں گے نہیں، ایسے رکھنی ہے جیسے ہم کہیں۔ ہاں میں کہوں نہیں مولا سیمنٹ بہت اچھا لگتا ہے، زیادہ لگا دوں گا۔ کہیں گے نہیں، مقدار ہم بتائیں گے، سیمنٹ کتنا ہوگا، مٹی کتنی ہوگی، پانی کتنا ہوگا۔ اب تم نے علی کو مان لیا، نبی کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، عدل کو مان لیا، اصول تیرے پاس ہیں۔ اب جب تو فروع میں جاتا ہے تو مولا فرماتے نماز تو اپنی مرضی سے نہیں پڑھے گا، جیسے علی کہے گا ویسے تو پڑھے گا۔ اب یہ مسئلہ ہے فروع کا۔ مثلا مومن سوال کرتا ہے قبلہ صاحب کہ ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے کہ نہیں؟ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ فروع کا۔ اچھا بھائی میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا؟ یہ کون ہوتے بتانے والے؟ مجھے کس سے پوچھنا ہے؟ انجینئر سے پوچھنا ہے جو دین میں مہارت رکھتا ہے۔ انجینئرز کون ہیں ہمارے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اہل بیت تو ہیں نہیں تو کیسے پتہ لگائیں گے؟ اہل بیت کی باتوں سے پتہ لگائیں گے۔ ان کی باتیں کہاں ہیں؟ کتابوں میں موجود ہیں، بہار میں موجود ہے، کتب اربعہ میں موجود ہے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب پھر وہی بات وہاں پہ آ جاتی ہے، مجھے تو علم ہے نہیں، اگر میں خود ڈھونڈنے جاؤں گا تو یہ بالکل ایسے ہے کہ دل میں درد ہوا، میں نے چھری اٹھا لی اور کاٹ کے اپنا آپریشن خود کرنا شروع کر دیا، تو میں اب دنیا مجھے یہ نہیں کہے گی یہ عقل مند ہے، دنیا کہے گی یہ پاگل ہے۔ ہاں ایک باپ ہو اور ڈاکٹر پوچھے تھا ڈاکٹر کے پاس جانے، ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ ہے؟ تو کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی 4 لاکھ خرچہ ہے، ہم آپ کی سرجری کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ کہ مولوی کرتا کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ ڈاکٹر کچھ نہیں، چھری لیتا ہوں، چیرتا ہوں، رگوں کو ادھر ادھر کرتا ہوں اور رگوں کو کھول کے پھر اس کو سی دیتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی آپریشن ہے جو ہمیں پتا چلے؟ کہا بھائی یوٹیوب پر بڑے بڑے آپریشن ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ یوٹیوب پہ گیا، اس نے کسی ڈاکٹر کا آپریشن دیکھا، اچھا چھری اس طرح اٹھائی جاتی ہے، اس طرح کاٹا جاتا ہے، اس طرح نبض کو کاٹا جاتا ہے، پھر سی جاتا ہے۔ اس نے کہا آجا میرے علاج 4 لاکھ کیوں خرچہ کروں؟ بھائی 4 لاکھ کیوں خرچہ کروں؟ مولوی کے پاس کیوں جاؤں؟
4 لاکھ خرچہ کیوں کروں؟ آؤ میں تمہیں خود آپریشن کرتا ہوں. میں نے یوٹیوب سے دیکھا ہے. آج کا جوان کہتے ہیں مولانا فیس بک پہ ہی آیا. ارے دین فیس بک پہ آتا، تیرا حال فیس بک والوں جیسا ہوتا. پنجاب 12 دے نعرے، کلندر لال دے نعرے، لطیف سرکار دے نعرے، سکیم دریا دے نعرے، عبداللہ شاہ غازی دے نعرے، شہید کربلا دے نعرے، علی دا غلام مارے، سجدہ تے مومنہ دے جگر ٹھارے، منافقاں دے پپڑ تاڑے، شمر مرون گلانت مارے. صلوات پڑھے محمد. میں ان مولویوں سے ہوں ہی نہیں کہ نعروں سے خوش ہو جاؤں. تو نعروں میں خطیب کا مٹیریل بچ جاتا ہے. کہتے ہیں لگانے دو، مجلس ہو جائے گی 35 منٹ کی. ہاں کل کے لیے مٹیریل بچ جائے گا. لیکن اگر میں یہاں آتا ہوں 500 لوگ بھی موجود ہیں تو یہ 500 لوگ نہیں 500 گھنٹے ہیں. تو خدا پوچھے گا تو نے 500 گھنٹے لوگوں کے ضائع کیے، دیا کیا تھا؟ تو میں تو اپنی آخرت کے لیے آتا ہوں. تو فرمایا دین اب یہ کہے کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا اور 4 لاکھ بچانے کے لیے بیٹے کو سلائے، اس کا سینہ چیرے. دنیا کیا کہے گی؟ یہ بیٹے کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ کون ہے؟ دشمن ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں مولوی کے پاس نہیں جاؤں گا، کتابوں سے خود دیکھوں گا. بھائی اتنا آسان ہوتا تو کیا ہم پاگل ہیں جو 10 سال وہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ تو پاگل ہے کوئی آدمی جو 20 سال جا کے پڑھے؟ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھی 15 سال لگ جاتے ہیں. علم لینا پڑتا ہے، عربی سیکھنی پڑتی ہے، بلاغت و فصاحت سمجھنی پڑتی ہے. یہی قرآن ہے وہاں بھی پڑھ کے وہاں بھی ہو رہا ہے، اور یہی قرآن ہم سنا کے لوگوں کو شیعہ کر رہے ہیں. مطلب کچھ تو ہے نا، کوئی فصاحت ہوگی، کوئی بلاغت ہوگی، کوئی متشابہ ہوگا، کوئی محکم ہوگا. روایتیں بہت ساری ہیں، پتہ کیسے چلے کون سی روایت معصوم کی ہے؟ ہاں دشمن تو بہت سارے تھے نا. یہی جتنی بھی نصیریت کی روایتیں ہیں آپ کے مکتب میں، آپ کی کتابوں میں ہیں. اب ظاہر ان ذاکروں کی غلطی نہیں ہے. ذاکر نے کتاب اٹھائی، کتاب سے روایت پڑھی، اس نے مجمع کو سنا دی، سارے مجمع کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس نے یہ سمجھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا قال جعفر الصادق، اس نے صرف یہ پڑھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، بس اتنا پڑھا. اس نے سنا اور آپ کو سنا دیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لکھنے والا بھی سچا ہے کہ نہیں ہے. بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ اہل سنت نہیں پڑھتے کہ رسول خدا نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ ہے کہ نہیں؟ کتابوں میں ان کے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ لیکن قاری حنیف اس کو نہیں مانتا، ہاں طاہر القادری نہیں مانتے، طارق جمیلی نہیں مانتے. کیوں؟ جب وہ روایت دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو بات لکھنے والا ہے وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. ایسے تو پھر آپ مان لو وہاں بھی لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ، رسول، پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ وہاں بھی رسول کا نام ہے. لیکن روایات کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ اتنا فاصلہ، اتنے جھوٹے آ گئے. مخصوصاً 8ویں امام کا دور مشہور دور تھا. ایک صوفیہ کا دور تھا، امام نے ان پہ لعنت بھیجی. دوسرا نصیریوں کا دور تھا، امام نے لعنت بھیجی. تیسرا غالیوں کا دور تھا، امام نے لعنت بھیجی. اور مقصروں کا دور بھی وہ تھا، امام نے ان پر بھی لعنت بھیجی. اب انسان کو پڑھنا پڑے گا کون سا دور کیسا دور تھا. اس کلام معصوم کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ مثلا ہم معصوم امام چھٹے امام کی 4 روایتیں لاتے ہیں، امام کی روایت کو پڑھتے ہیں، مولا کے الفاظ کو دیکھتے ہیں یہ معصوم کا جملہ ہے، یہ اخلاق معصوم کا ہے، یہ لفظ معصوم کا ہے. پھر اسی لفظ کو دوسرے لفظ سے ہم ملاتے ہیں، ملانے کے بعد پھر اس لفظ کو قرآن کی آیت سے ملاتے ہیں. جب ہر چیز مل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ چھٹے امام کا فرمان ہے. اب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کتاب لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو معصوم نے فرمایا تشہد اس طرح پڑھو. بھائی ٹھیک ہے، معصوم کا فرمان ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ تشہد اس طرح پڑھو، لیکن اس کے مد مقابل میں جو روایت ہے تم وہ کیوں نہیں دکھاتے؟
ہاں ایک طرف ایک روایت ہے کہ تشہد ایسے پڑھو، اس کے مد مقابل پھر 5 روایتیں ہیں، 6 روایتیں ہیں، یعنی یہاں پر 1 ہے تو وہاں پر 7 روایتیں ہیں. تو عقل کس کو مانتی ہے؟ کثرت کو مانتی ہے. 7ویں امام کا چاہنے والا ہارون کے دربار میں کام کرتا تھا، وزیر ہارون کا، لیکن ایک اس کا ماننے والا امام موسیٰ کاظم کا ماننے والا. اچانک اس کے پاس امام کا خط پہنچا اور امام نے اس نے لکھا تھا کہ جو میرا شیعہ ہے وہ وضو اس طرح کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے؟ کمپلیٹلی جو اہل سنت کا وضو ہے بالکل اس طرح. وہ پاؤں دھوتے ہیں جس طرح چہرہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اس طرح کرتا ہے. امام کا فرمان تھا سمعن و طاعتن. اس نے اس دن سے وضو ایسے کرنا شروع کر دیا. اپنے پچھلے وضو کو، یہ نہیں کہا اتنے سال سے، نہیں، اپنے پچھلے وضو کو چھوڑ دیا. کئی دنوں کے بعد امام سے ملاقات ہوئی. امام نے کہا اب ایسے وضو کرنا جیسے تو پہلے کرتا تھا. پریشان ہو گیا، مولا آپ نے میرا وضو بدلا کیوں؟ کہا ہارون کا ایک رائٹ ہینڈ ہے، اس کو تم پر شک ہو گیا تھا کہ تو میرا چاہنے والا ہے. اس نے جب تو نماز کے لیے وضو کرتا تھا اس نے تجھے دیکھ لیا تھا. اس نے ہارون کو شکایت کی، ہارون ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کہا ہارون صاحب کل آ کر دیکھیں گے یہ وضو شیعوں والا کرتا ہے. کہا مجھے پتا چل گیا تیری جان کو بچانا تھا، میں نے تجھے خط بھیجا، کل سے تو نے ویسا وضو کیا جیسے ہارون کرتا تھا. کہ آج کے بعد وضو، اب کسی مومن کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں، یہ شیعوں کا وضو ہے تیرے ساتھ میں. امام نے کہا اب سب کو کہیے تو امام موسیٰ کا بیک گراؤنڈ کا اس کو پتہ ہی نہیں. یہ فرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ مجھے تشہد میں کیا کہنا ہے. میں رکوع میں جا رہا ہوں سبحان ربی العظیم و بحمدہ عظیم اور بحمدہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھئی نام تو اللہ کا ہے لیکن تم وہی نام لوگے جو خدا نے کہا ہے. دونوں اللہ کے نام ہیں لیکن عبادت اس کی ایسے کرو جیسے اس کو پسند ہے. ایسے نہ کرو جیسے ہم پابند کلام معصوم ہیں. اب مجھے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ خود آپریشن نہیں کرنا، کس کے پاس جانا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہے. اور ڈاکٹر بھی مردہ نہ ہو. خمینی کے پاس نہیں جاؤ گے، بہجت کے پاس نہیں جاؤ گے، خوئی کے پاس نہیں جاؤ گے. کس کے پاس جاؤ گے؟ زندہ ڈاکٹر کے پاس. اور یہ کس نے کہا؟ امام زمانہ نے کہا. جب مولا غیبت کبریٰ میں جا رہے تھے تو کہا مولا اب آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں؟ ایک پاکستان کا مشہور نوح خان، مشہور نوح خان، ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کس کی تقلید کرتے ہو؟ اس نے کہا میں غازی عباس کی تقلید کرتا ہوں. کس کی تقلید؟ غازی عباس کی تقلید. یہ توہین غازی عباس ہے. تم پہلے اتنے لائق بنو کہ غازی اپنی زیارت تجھے کرائیں. ہاں کیا ایسے ہی اس مجمع سے کتنے لوگوں نے امام حسین کی زیارت کی ہے؟ اس مجمع سے کتنے لوگوں نے امام مہدی کی زیارت کی ہے؟ کہ بندہ بولے میں امام مہدی کی تقلید میں ہوں، جب نماز میں مسئلہ ہے، بینکنگ کا مسئلہ ہوگا، کس سے پوچھو گے؟ امام مہدی سے. مل سکتے ہو مولا سے. گھر میں نکاح کا مسئلہ ہوگا، کس سے پوچھو گے؟ غازی عباس سے. مل سکتے ہو غازی عباس سے. شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہو. اگر ہاں تمہاری غازی عباس تک رسائی ہے تو مجھے بھی لے کر چل. اگر تو امام زمانہ سے ملتا ہے تو ہمیں بھی لے کر چل، ہم بھی جائیں گے مولا سے پوچھیں گے. تو عقلانی باتیں کر، عقیدت میں اندھا نہ بن. امام زمانہ خود کہہ رہے ہیں میں غیبت کبریٰ میں ہوں، آج کے بعد مجھ سے کوئی نہیں مل سکتا سوائے متقی، سوائے پرہیزگار لوگوں کے. بھائی ایک پرہیزگار ہے لاکھ عبادتیں کر کے امام سے ملاقات جا کے کرتا ہے. یہ گنہگار کیا کرے؟ یہ عام شیعہ کیا کرے؟ جو نماز بھی 5 وقت کی صحیح سے نہیں پڑھتا، جو واجبات کو ادا نہیں کرتا، جو خمس تک نہیں دیتا، جو سنت رسول کو چہرے پہ نہیں سجاتا، لیکن ہے تو شیعہ نا. اسے بھی تو شادی کرنی ہے، اسے بھی حج پہ جانا ہے، اسے بھی شک ہوتا ہے کہ نماز کی 3ری رکعت میں ہوں یا 4تھی رکعت میں ہوں. یہ کرے تو کیا کرے؟ جائے تو کس کے پاس جائے؟ کیوں لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو؟ صرف ایک کوشش ہے، ہدف یہ نہیں کہ علی ولی اللہ پڑھا جائے، ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. نیت کب کھل کے آتے؟ شروع مسئلہ ہوا علی ولی اللہ سے، ختم کہاں ہوا؟ گالی پر. امامے پہ گالی، مجتہد پہ گالی، دین کو گالی دی جائے. جب یہ علماء سے دور ہوگا تو کس کے در پہ جائے گا؟ چرسیوں کے در پہ جائے گا، نشائیوں کے در پہ جائے گا.
شرابیوں کے در پہ جائے گا؟ یہ دین کس سے لے گا؟ یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو عقل کا تقاضا تھا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد کس سے رجوع کرنا؟ جو ہماری اخبار میں ماہر ہوں۔ پہلا جملہ، جو ہمارے اخبار میں، خبر میں جو جملے ہم نے کہے، جو روایات ہم نے بتائیں، اس کا ماہر ہو، اپنے دین کو حفاظت کرنے والا ہو، اپنے نفس کو گناہ سے بچانے والا ہو، ہوا و ہوس سے نفس کی پیروی نہ کرنے والا ہو، مال کے پیچھے، 2 کوڑی پیسے کے پیچھے دین کو بیچنے والا نہ ہو۔ یہ نشانیاں میں نہیں بتا رہا، امام زمانہ وَسَائِنًا لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کو بچائے، جو ہوا و ہوس کو بچائے، جو اپنے وقت کا متقی اور پرہیزگار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہے۔ اخبار اہل بیت کس میں ہے؟ عربی میں، یعنی عربی جانتا ہو، قرآن جانتا ہو، تفسیر جانتا ہو، علم کلام جانتا ہو، علم رجال جانتا ہو، یہ سارے علوم جانتا ہو، اس کے در پہ جانا، اس سے پوچھنا کہ میں نے کیا کہا۔ اب یہ جو آج آپ کو دین سکھا رہے ہیں، واللہ ان کو بٹھائیے، ایک صفحہ قرآن کا پڑھائی، اگر اس نے پڑھ لیا میں آج کے بعد امامہ اتار دوں گا۔ جن کو قرآن پڑھنا نہ آئے وہ تجھے دین سکھانا ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایسے ہے کہ میں نے کہا نا، ضیاء الحق گیا تھا ایران، امام خمینی کو کہا کہ مجھ سے ملیے، تو امام خمینی نہیں مل رہے تھے۔ ضیاء الحق نے چٹھی بھیجی، کہو کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور ایک بہت اہم بات ہے۔ تو بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ جس طرح آپ نے ایران میں انقلاب اسلامی کو لایا، اسی طرح ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو لانا چاہتے ہیں۔ جس طرح آج کہا جا رہا ہے ریاست مدینہ مدینہ، بس نام ہے، کام ہے ہی نہیں۔ تو یہ کام تو پہلے جا لوگ کر چکا تھا، کہ جا کر خمینی کو کہو کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں۔ وہاں خمینی نے مسکرا کر کہا، اسے کہو پہلے مصطفیٰ کا نظام اپنے چہرے پہ نافذ کرے۔ یہ کیسے تم دینداری کی باتیں کرتے ہو؟ نام علی کا لیتے ہو، تیرا کام یزید والا۔ ہاں، پہلے کِرْسَائِنًا لِنَفْسِهِ، ایسے کے پیچھے جاؤ جس کے دل میں حب مال نہ ہو، جو دین کے ساتھ خالص ہو۔ جا کر دیکھو، 40 سال ہو گئے آیت اللہ سیستانی وہی گھر ہے جو 40 سال پہلے تھا۔ ہاں، کیا بنایا سیستانی نے؟ بلڈنگیں بنائی، ہاں، ملکیتیں جمع کی، پوری زندگی اس امر میں گزری جس نے پوری زندگی زبان سے قال رسول اللہ، قال علی ابن ابی طالب، جس کی زبان فرامین اہل بیت سے معطر ہو، تمہاری نجس زبان اس کو گالی دے رہی ہے۔ ہاں، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ نہیں کہ تشہد میں پڑھا جائے نہ پڑھا، یہ ہدف نہیں ہے، ٹارگٹ ہے۔ اس چیز کو ٹارگٹ بنا کے کس پہ حملہ کیا جا رہا ہے؟ دین پہ، حوضوں پہ۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے شرعی۔ کئی نوجوان پوچھتے ہیں مولانا پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا بھائی جس کی تقلید کرتے ہو اس سے جا کے پوچھو۔ کئی ایسے مراجع ہیں جو اجازت دیتے بھی ہیں، کئی ایسے مراجع ہیں جو کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ تمہیں فالو کرنا ہے مرجع کو، ڈاکٹر کو۔ اب ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، سر میں درد ہے، اس نے کہا کہ ڈسپرین کھاؤ، دوسرے نے کہا پیناڈول کھاؤ۔ اب یہ اس سے لڑے گا تو نہیں کہ تم نے پیناڈول کیوں کہا؟ تم کہو گے بھائی میں اس ڈاکٹر پہ اعتماد کرتا ہوں، آپ کہو گے میں اس ڈاکٹر پہ اعتماد کرتا ہوں۔ اس میں جھگڑا کیسا؟ آیت اللہ العظمیٰ مبشر کاشانی کہتے ہیں تشہد میں پڑھ سکتے ہو، وہ بھی مرجع ہیں، مجتہد ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، آغا بشیر کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے۔ تو دونوں احادیث اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں، اور جو نتیجہ حدیث سے لے رہا ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر میں اس فتوے پہ عمل کروں گا خدا مجھے سزا دے گا نہیں، جس نے فتویٰ دیا ہے وہ جانے، امام زمانہ جانے، مجھے تو ثواب کمانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، ڈاکٹر اگر مریض کو مار بھی دے تو قصور کس کا ہے؟ ڈاکٹر کا ہے، مریض کا کیا جائے؟ مریض پابند ہے، سائل پابند ہے، کیونکہ امام نے کہا مولا وہ حدیث میں ماہر تھا۔ اب میری نماز تو صحیح ہے اگر میں اس مجتہد کی فتویٰ پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اگر تم کسی بھی مجتہد کی فتویٰ پہ عمل نہیں کر رہے، اور اگر تم نیم حکیم اور نیم ملا سے جا کر پوچھ رہے ہو، اس نماز میں لاکھ علی کا نام لو، یہ نماز قیامت میں تیرے منہ پہ ماری جائے گی۔
کیونکہ نماز تم نے علی کے کہنے پہ نہیں پڑھی، اپنے نفس کے کہنے پر پڑھی۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مرجع کے پاس جاؤ، مجتہد کے پاس جاؤ۔ اگر اس مجمع میں کوئی تقلید نہیں بھی کرتا، کل سے اپنے لیے کوئی مرجع ڈھونڈ لے اور اس کا ایک رسالہ لے لیں، گائیڈ بک لے لیں۔ یہ گائیڈ بک اس مرجع کی نہیں ہے، اگر وہاں لکھتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے پیچھے حدیث ہے۔ اگر تم مرجع کو گالی دے رہے ہو، یہ مرجع کو گالی نہیں ہے، یہ اس کی فتویٰ کو گالی نہیں ہے، یہ امام وقت کے فرمان کو گالی ہے، کیونکہ تجھے وہی کرنا ہے جو معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی روایت ہے۔ اب کئی پوچھتے مولانا کس کی تقلید کریں؟ وقت کے بہت سارے بڑے بڑے مجتہد و متقی و پرہیزگار ہیں، آغا خامنئی صاحب ہیں، آغا سیستانی ہیں، آغا مکارم شیرازی ہیں، آغا جواد عاملی ہیں۔ معصوم فرماتے جا کر تھوڑی ریسرچ کر، جب تیرا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ اگر کہتے مولانا میں کیسے ریسرچ کروں، ایران تک رسائی نہیں، تو 2 عادل متقی لوگوں سے پوچھ لو کہ آپ کی نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا امام کی راہ پہ چلنے والا مجتہد کون سا ہے۔ اس مجتہد سے جا کے پوچھو کہ امام میری نماز میں کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ 3rd آپشن بھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک آدمی کہتا ہے مجھے مجتہد کے پاس نہیں جانا۔ تو تیسرا راستہ بھی ہے، تقلید اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اجازت ہے مکتب اہل بیت میں، تقلید نہ کرو، لیکن 3rd وے پہ جانا ہے۔ وہ وے یہ ہے کہ اگر تو ڈاکٹر کو دکھانا نہیں چاہتا تو تجھے خود ڈاکٹر بننا پڑے گا۔ تیسرا راستہ یہ ہے، اگر واقعاً تو تقلید نہیں کرنا چاہتا، کہتے مولانا میں خود اہل بیت کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، صد بسم اللہ، آ جاؤ ایران پاکستان کے کسی مدرسے میں چلے جاؤ، عربی سیکھو، معصوم کے کلام کو سیکھو، اخبار اہل بیت کو پڑھو، پھر جو تمہیں سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، لیکن وہ عمل تیرے لیے ہے، وہ امر دنیا کے لیے نہیں کہ تو سب کو بتاتا پھرے، کیونکہ تو ڈاکٹر بن چکا ہے، دنیا بھی ڈاکٹر نہیں بنی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خلاصہ کلام عزیزان محترم، یہ عقل اگر انسان میں ہو، شعور اگر انسان میں ہو، فہم اگر انسان میں ہو، تو انسان کا دین بھی ایسے چلے۔ اگر اس مجمع میں کوئی ہے جو تقلید نہیں بھی کرتا، کل سے واللہ کر لیں، کیونکہ نمازیں آپ کی پھر صحیح نہیں ہیں، روزے عبادتیں آپ کی بیکار جائیں گی، کیونکہ یہ فرمان امام زمانہ ہے کہ دین اس سے پوچھو جسے دین پتہ ہے، جسم کی بیماری اس سے پوچھو جسے جسم کا پتہ ہے، انگلش سیکھنی ہے تو اس کے پاس جاؤ جو انگلش کا ماسٹر ہے، عربی سیکھنی ہے اس کے پاس جاؤ جو عربی کا ماسٹر ہے۔ ہمیں دین لینا تھا، ہم ہر کسی کے در پہ نہیں گئے، اس کے در پہ گئے جو باب مدینۃ العلم تھا، کیونکہ اس مولا کے ماننے والے ہو۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اور تفصیل میں آئیں گے، لیکن جس کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت ہونا، یقین ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کو یقین نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر خوف امام ہوتا، اگر خوف ہوتا خدا کا، کوئی قیامت ہے، یہ سارا مال ہے، یہ سارا پیسہ ہے۔ کل کی میں ساری مجلس معاش پہ پڑھوں گا کہ یہ معاش انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ ابن سعد کیوں بنا؟ رے کی حکومت، ہاں، شمر پیسے کی وجہ سے، یزید حکومت کی وجہ سے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی دولت کے لیے دین کو بیچ رہا ہے۔ لیکن اگر واقعاً خلوص سے عقیدت حسین ہو تو مولا زیارت بھی کراتے ہیں، مولا اپنا کرم بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک نیا شوشہ کھلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ یہ بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے کہا یہ کرو۔ بھائی اگر تم خواب بھی دیکھتے ہو، وہ خواب تیرے لیے حجت ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ دین اگر خوابوں پہ چلتا تو دین کا ستیہ ناس ہو جاتا۔ مجھے کیسے پتا کسی کا خواب سچا ہے، کس کا خواب جھوٹا ہے؟ تو یہ خوابوں والا دین نہیں ہے، بابوں والا دین نہیں ہے، یہ علی کا دین ہے، یہ حسین کا بتایا ہوا دین ہے۔ کرمان ایران کا ایک شہر ہے، عقیدت کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہاں ایک شخص ہے، ابھی اس کی عمر تقریباً 75 سال ہے، 18 دن امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، 18 ڈیز۔ پورے کرمان میں کسی وزیر، کسی سیاستدان کے سفرے پہ اتنے کھانے نہیں ہوتے جتنا اس کی مجلس میں طعام ہوتے ہیں۔
18 دن ایسے طعام کے لوگ کھا کھا کے تھک جائیں، کھانا ختم نہیں ہوتا، کئی قسموں کے کھانے. 75 سال کا بوڑھا، غالباً ابھی زندہ بھی ہے. اس کا انٹرویو بھی یوٹیوب پر موجود ہے، روایت عشق کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اردو میں نہیں ہے، پرشن میں. تو اس سے مولانا ملنے گئے کہ جیسے بوڑھے سے ملا، بوڑھا سا تھا، سفید سی داڑھی تھی، لیکن چہرہ اس کا، اس میں نور ولایت علی تھا. چہروں میں علی کی ولایت کا نور ہونا چاہیے، کردار میں علی کی ولایت کا نور ہونا چاہیے. کہ چہرہ چمک رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ 18 دن امام حسین کا نیاز کرتے ہو، 18 days، اتنے طعام، پیسہ آتا کہاں سے؟ ہاں، اس کے لیے تو کروڑوں ہونے چاہیے، آپ کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے کہا کہ 30-40 سال ہو گئے، 18 دن مولا کی مجلس کر رہا ہوں، میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی. 18 دن مولا کا نیاز تقسیم، میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی. کہ کیسے؟ کہ بیٹھو. گھر لے گیا. آج بھی اس بوڑھے کا گھر کرمان میں موجود ہے. مشہور شخصیت ہے، جو جائے مل سکتا، اس نے وہ کرسی بھی رکھی ہوئی ہے، وہ ساری اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کہ جب میں جوان تھا، میرا کام تھا نجاری کا کام، نجار جو لکڑی کا کام کرتا ہے. کہ حسین سے بے انتہا عشق تھا جوانی سے. دن رات، پرانا زمانہ، اوزار اتنے نہیں تھے، میں لکڑیوں کو توڑتا تھا اور توڑ کے لاتا تھا، اور ان لکڑیوں سے کبھی ممبر بناتا، کبھی حسین کا تعزیہ بناتا، کبھی امام بارگاہ کا سامان بناتا. بس یہ میرا عشق تھا کہ لکڑیاں لاؤں اور محنت کروں تو حسین ابن علی کے لیے محنت کروں. کہ اس بیچ میں اور بھی کام کرتا تھا، پیٹ پالنے کے لیے ہاسپٹل کا کام تھا، وہاں کے لیے بھی کرسیاں بناتا تھا. لیکن دن رات، جب اسپیشلی جب ایام عزا آتے تھے، ممبر بناتا، علم بناتا، تعزیہ بناتا، جو بھی مسجد اور امام بارگاہ کام ہو میں وہ کرتا تھا. کہ کرتے کرتے اچانک مجھے کڈنیز میں، بکی میں درد ہونے لگا. میں نے درد کو دیکھا، اندیکھا کر دیا، پھر کام میں لگا رہا. درد بڑھنے لگا، میں نے پھر اندیکھا کر دیا. کئی دن گزر گئے اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے، آ ہی نہیں رہا. 3-4 دن گزر گئے. میں نے کہا بالآخر صحیح ہو جاؤں گا. لیکن اچانک مجھے شدید قسم کا درد ہوا، ایسا درد کہ انسان کو موت یاد آ جائے. کہ میں فوراً ہاسپٹل گیا. ڈاکٹر کرمانی وہاں پہ تھے. ڈاکٹر نے دیکھا، سید تھے، انہوں نے دیکھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا نام تھا حاج ماشاءاللہ. کہا بھائی ماشاءاللہ صاحب اتنے دیر سے آئے ہو، حالت تو بگڑ چکی ہے. کہ پیشاب آ رہا ہے؟ کہاں کبھی کبھی آتا ہے. کہ جلدی جاؤ ٹیسٹ لے کر آؤ. کہ جب ٹیسٹ دینے گیا تو پیشاب تو مجھے آ ہی نہیں رہا تھا. کہ اتنے میں میرے پاؤں سوجنا شروع ہو گئے، پیٹ سوجنا شروع ہو گیا، ٹانگیں سوجنا شروع ہو گئے، پورا بدن میرا پھولتا گیا. ڈاکٹر نے فوراً مجھے ایک انجیکشن لگائی. لگانے کے بعد کا گھر جاؤ، اور کہا کہ 10 دن تک بستر سے اٹھنا بھی نہیں، ویسے ہی لیٹے رہنا، ہلنا بھی نہیں. کہتا ہے گھر گیا. کہا کہ پاؤں کو کھول کے سونا. نیچے میں نے تکیہ دیا، بستر پہ سو گیا. کہا یہ 10 دن نہیں تھے، 4 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 4 سال. بدن پھولتا گیا، پھولتا گیا، پھولتا گیا. پیشاب تو آتا ہی نہیں تھا، بدن پورا پھولتا گیا. کہ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر کرمانی تھے، ایک جرمن ڈاکٹر تھا. وہ مجھے چیک کرنے آیا. جب چیک کرنے آیا، ایک بندہ 3-4 سال سے بستر پہ پڑا رہے. کہ ان 4 سالوں میں کیا ہو، میری ٹانگیں فلج ہو گئی، ٹانگوں کی حرکت ختم ہو گئی، ہاتھوں کی حرکت ختم ہو گئی، زبان پہ جیسے تالا لگ گیا، اب بول بھی نہیں سکتا تھا. آنکھیں سوج گئیں، صرف ایک آنکھ سے تھوڑا دیکھ سکتا تھا، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ ڈاکٹر آیا، اس نے کہا تھوڑا اس کو ادھر ادھر کرو. کہ جیسے میرے جسم کو ادھر کیا، میری پیٹھ پہ کیڑے لگ گئے، کیونکہ جسم پھولتا گیا. بالکل ایسے جیسے دیمک لگ جاتی ہے، بدن میں سوراخ ہو گیا. ڈاکٹر پاؤں پہ سوئی مارتا تھا، وہاں سے پانی آتا تھا. جسم میں سوئی مارتا تھا، وہاں سے پانی آتا تھا. کہ اس کی پھر مجھے ٹیک اپ کے لیے بھیجا. کڈنیاں میری چیک کی، کڈنیاں فیل ہو چکی تھی. وہ سامان بھی اس کے پاس پڑا. انہوں نے ایک بیلٹ باندھ دیا اس کے پیٹ پر. کہ جیسے بیلٹ باندھا، مجھے اتنا درد ہوتا تھا، میں چیختا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جسم اتنا نرم ہو چکا تھا کہ میری کڈنیاں باہر نہ نکل آئیں. اسی لیے بیلٹ باندھا. جرمنی سے ایک مشین منگوائی، جس مشین میں میرا پورا لباس اتار کے ڈال دیا، صرف روشنی کے نیچے مجھے رکھا گیا تاکہ جسم تھوڑا سوکھنے لگے. 6 مہینہ مشین میں رکھا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. بالآخر لوگ مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، کیونکہ کہیں اس کو دیکھ کر ہماری اسکن بھی خراب نہ ہو جائے، ہمیں بھی بیماری نہ لگ جائے. کہ میری ایک بوڑھی ماں تھی،
ڈاکٹر نے ماں کو بلایا، کہا یہ 10 سے 20 دن میں مر جائے گا، اس کے جسم کے اندر کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، ہر چیز گل چکی ہے۔ کہا ماں رو کے کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب 4 سال ہو گئے میرا بٹا پیاس کے لیے مر رہا ہے، پانی پلاؤں کا نہیں، صرف چمچ گیلا کرو اس کی زبان پہ رکھو، اتنا اجازت ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ اس کی کڈنیاں ختم نہ ہو جائیں، کڈنیوں کے چلنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ ماں نے مجھے گھر کے نیچے سرداب تھا وہاں بستر پہ لٹا دیا، کہا کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں آتا تھا لیکن یہ بوڑھی ماں میری خدمت کرتی تھی، ماؤں کی قدر جانو، قیمت جانو، کہتا تھا ماں بیمار نہ ہو جاؤ کہ میرے لال میری زندگی بھی تجھے لگ جائے، ماں زندہ ہے خدمت کرو، اگر زندہ نہیں اس کی قبر پہ جایا کرو، مرنے کے بعد بھی مائیں تجھے دعائیں دیتی ہے، کہ خدمت کر رہی تھی۔ کہ اتنے میں نے سن لیا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ مر جائے گا، کہ 4 سال پیاس لگتی تھی میں کہتا تھا حسین، ڈاکٹر نے کہا مر جائے گا میں کہتا تھا حسین، تکلیف ہوتی تھی میں کہتا تھا حسین۔ 4 سال سے میں نے تو حسین کے لیے لکڑیاں بنا بنا کر ممبر بنائے تھے، میں حسین سے کہہ رہا تھا آقا حسین میں مرنا نہیں چاہتا، مولا میں مرنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں مجھے زندگی ملے میں پھر آپ کی خدمت کروں، ممبر بناؤں، مولا میری بوڑھی ماں ہے، مولا میں اپنے بچوں کو یتیم ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ کہا کہ پہلی محرم کی رات آئی، جیسے محرم کا چاند دکھا، 4 سال سے بندہ بستر پہ پڑا ہوا ہو، پیاس بھی ہو درد بھی ہو، کہ جیسے محرم کا چاند دکھا میں رونے لگا، پھر حسین کو صدا دینے لگا، مولا حسین آپ تو مجھے بچا سکتے ہیں، مولا آپ تو میری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہ دوسری محرم کا دن آیا، پھر میں نے حسین کو صدائیں دی، تیسری محرم کا دن آیا، 8ویں محرم کا دن آیا، کہ جیسے 8ویں کا غالباً کہتا ہے چھٹی محرم کا جیسے دن آیا، اچانک میں نے دیکھا کھڑکی کھلی تھی، اس کھڑکی سے ایک کبوتر اندر آیا، یہ کبوتر جیسے داخل ہوا یہ بالکل میرے سرانے پہ آ کر بیٹھ گیا، کہ یہ جیسے کبوتر آیا میں نے کسی ٹھنڈک کا احساس کیا، جیسے کوئی اپنا آیا ہو، کہ آ کر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے میرے کان میں کہا تیری پیاس بجھاؤں، تیری جلن کو ختم کروں، تجھے سکون دوں، کہ میری زبان تو بند تھی لیکن جیسے کبوتر نے کہا پیاس بجھاؤں میری جیسے زبان کا تالا ٹوٹ گیا، میں نے کہا ہاں میری پیاس بجھاؤ، کہ پتہ نہیں اس نے میرے منہ میں کیا ڈالا، جیسے پانی کا جانا تھا، ایک عجیب سکون مجھے ملا، بس میں محسوس کر رہا تھا یہ کبوتر میرے آقا حسین نے بھیجا ہے، ہاں کہ میرے بستر سے اڑا تھوڑا دور بیٹھا، کہ کبوتر ایسا تھا 3 پر تھے، ایک لال تھا، ایک سفید تھا، ایک سبز تھا، بڑے بڑے پنجے تھے، کہ دور سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے دل میں کہا مولا حسین اگر آپ نے بھیجا ہے تو یہاں یہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا اگر آپ نے بھیجا ہے یہاں میرے پاس آئے گا یا میرے بستر کے نیچے جائے گا، کہ اچانک کبوتر اڑا اور بستر کے نیچے چلا گیا، کہ مجھے اطمینان مل گیا کہ امام حسین نے کبوتر بھیجا ہے۔ 2 دن گزرے، 2 دن تک یہ نیچے رہا، 8ویں محرم ہوئی، کہتا پہلے زمانے میں یہ ٹیشو پیپر نہیں تھا، لوگ رونے کے لیے رومال رکھتے تھے، کہ 8ویں محرم ہوئی میری ماں رومال لے کر آئی اور کہنے لگی میرے لال میں نے حسین پہ گریہ کیا ہے، یہ میرا رومال حسین کے آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے، کہ اس ماں نے رومال کے جو آنسو تھے میرے پیٹ پہ پھینکنا شروع کر دیا، رو کر کہنے لگی حسین ان آنسوؤں کے صدقے میں میرے بچے کو ٹھیک کر دے، کہ رو رو کے ماں چلی گئی۔ یہاں 10 محرم کا دن ہوا، کہتے بس 10 کا دن تھا، میں ضبط میں نہیں تھا، بار بار حسین کو بلا رہا تھا، مولا مجھے شفا چاہیے، مولا مجھے بقا چاہیے، کہ 10 کا دن گزرا، کبوتر ابھی بھی نیچے آئے، یہاں تک کہ 14 محرم کا دن ہوا، اور جیسے 14 ہوئی کہتا زبان پہ حسین کا نام لیتا رہتا تھا، یا حسین کرتا، میرا ورد یہی تھا حسین کو پکارنا، کہ 14 محرم کی صبح ہوئی، بس میں نے یا حسین کہا تو میرے کمرے میں نور ہوا، ایک عجیب نور کی چمک ہوئی، اور جب میں نے دیکھا تو میرے بستر کے ساتھ جو کرسی تھی اس پہ حسین ابن علی تشریف فرما، کہتا جیسے میں نے امام حسین کو دیکھا میں نے اپنا ایک ہاتھ مولا کے بازو پہ رکھا، ایک ہاتھ مولا کے کاندھے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کا مولا میری جان آپ پہ قربان۔ یہ بوڑھا جس انداز میں بتا رہا تھا کہ زندگی میں میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا تھا، اتنی محبت حسین ابن علی کی، بس چہرہ دیکھ رہا تھا، دل کر رہا تھا قربان ہو جاؤں اس مولا پر۔ میں نے کہا مولا اتنی دیر سے کہاں تھے؟ امام نے کہا گھبراتے کیوں، ہم آ گئے،
بتاؤ تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ میں نے کہا مولا، کہتا میں نے مولا کو بتایا نہیں کیا چاہیے. میں نے کہا مولا 4 سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے میں کس لیے بلا رہا ہوں، میں کس لیے پکار رہا ہوں. کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پہ رکھنا شروع کیا، ہاتھ سے مجھے پیار کرنا شروع کیا. فرمایا آج ماشاءاللہ تجھے وہ دے دیا جو تجھے چاہیے تھا، اور کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ. میں نے کہا مولا آپ کی زیارت ہوگی. کہ جو تجھے چاہیے تھا وہ حسین نے تجھے عطا کر دیا. کہ یہ کہنے کے بعد حسین نے میرا بازو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک آنکھ جھپکنا تھا، میں نے خود کو ایک جگہ پہ پایا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت خوبصورت ممبر تھا، حسین ممبر، کہ میں نے زندگی میں ایسا خوبصورت ممبر نہیں دیکھا. اور اس ممبر کے اطراف پہ نور کی مخلوق بیٹھی تھی. جیسے آقا حسین آگے بڑھے وہ نورانی مخلوق کھڑی ہو گئی، اور جیسے حسین ممبر پہ بیٹھے اشارہ کیا ساری مخلوق بیٹھ گئے. کہتا مجھے سمجھ نہیں آیا حسین نے کیا کہا، انہوں نے کیا سنا، باتیں سمجھ میں نہ آئی. اور وہاں سے امام نے پھر اشارہ کیا آج ماشاءاللہ تجھے جو چاہیے تھا حسین نے دے دیا، اب گھر چلا جا. کہ اتنے میں نے محسوس کیا اپنے بستر پہ بیٹھا ہوں. اب جو بندہ 4 سال سے اٹھا نہیں، جسم کو دیکھا، وہ سوجن ختم ہو گئی، وہ زخم ختم ہو گئے، وہ کیڑے چلے گئے. کہ اتنے میں یہ کبوتر نیچے سے نکلا اور پرواز کرنے لگا، اور کرتے کرتے ایک ذکر اور ایک ورد پڑھ رہا تھا. کہتا یہ ورد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کی آواز کمرے میں اتنی گونج رہی تھی کہ میری ماں دروازے کے پیچھے تھی، خوف کی وجہ سے کمرے میں آ نہیں رہی تھی. میں نے یہاں ماں کو آواز دی اماں آ جاؤ، حسین ابن علی نے تیرے بیٹے کو شفا دے. بوڑھی ماں کمرے میں آئی، زار و قطار ہونے لگی، کہاں ہے میرا حسین، کہاں ہے میرا آقا حسین. میں نے کہا اماں حسین تو جا چکے. کہ اتنے میں اٹھا، صحن گیا. جب رشتہ داروں کو پتا چلا سب رونے لگے، بھائی حسین نے شفا دے دی جو بندہ مرنے والا تھا. کہ ہمسائے جمع ہو گئے، ارے گویا شاید آج ماشاءاللہ مر گیا. لیکن جب گھر میں آئے یہ مرا نہیں تھا، حسین نے اسے زندگی دی تھی. ہاسپٹل گیا، وہ جرمن ڈاکٹر جو اس کو چیک کرتا تھا معجزہ دیکھ کے وہ مسلمان بن گیا. اس کے بعد کہتا ہے گھر آیا، 2 دن گزرے، غالباً 18 محرم کا دن تھا، میں صحن میں بیٹھا تھا، پھر سے امام حسین کی زیارت ہوئی. امام حسین نے کہا ماشاءاللہ حسین نے تجھے شفا دی، بتا تو حسین کے لیے کیا کرے گا. کہ مولا وعدہ ہے جب تک زندہ ہوں 10 دن آپ کی نیاز کروں گا، 10 دن آپ کی مجلس کروں گا. آج ماشاءاللہ طے ہوا کہ آج کے بعد تو 10 دن میری مجلس کرے گا. لیکن حسین کی خواہش ہے کہ مولا کیا؟ فرمایا 10 دن نہیں 18 دن. کہا 10 دن تو میرے لیے کرنا، 8 دن حسین کی طرف سے میری اماں زہرا کے لیے مجلس رکھنا. حسین کی طرف سے میری اماں زہرا کے لیے مجلس رکھنا. آج ماشاءاللہ کہتے ہیں حسین چلے گئے. جب محرم کا چاند نظر آیا کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنی بیماری پہ لگا دیا تھا، ایک کوئی پائی نہیں تھی کہ میں حسین کی نیاز کروں، وہ بھی 18 دن. لیکن وعدہ حسین سے کیا تھا، توکل حسین پہ تھا. کہ پہلی محرم کے چاند نظر آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، چاول کا بھرا ٹرک آیا. کہا میں فلاں تاجر ہوں، جب تک زندہ ہوں حسین کی نیاز کے چاول میری طرف سے. کہا 10 منٹ اور گزرے، کوئی گوشت لے کر آیا، کوئی گھی لے کر آیا. اتنے میں میرے گھر میں طعام جمع ہو گیا. کہا 20-30 سال ہو گئے، بس حسین کی مجلس کرنا چاہتا ہوں، خود حسین نیاز بھجوا دیتے ہیں. اگر توکل ہو واللہ شفا ملتی ہے. اگر اہل بیت سے خلوص ہو تو دنیا بھی آباد ہوتی ہے، آخرت بھی آباد. محسوس کرو اہل بیت ہیں، ہمارے اعمال کو، ہماری رفتار کو، ہماری زبانوں پہ گواہ ہیں. پتہ ہے منکر و نکیر گواہی دیں گے، تیسرا گواہ کون ہے؟ تیرے وقت کا امام ہے جو گواہی دے گا خدا ہاں یہ سچا تھا، نہیں خدا یہ جھوٹا تھا. تو عمل ایسا کرو کہ تیرے خلاف تیرا امام گواہی نہ دے. بنو ایسے کہ سیدات تجھ پہ فخر کریں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے مظلوم آقا حسین پر، کہ جس نے دین کے لیے اپنا گلا کٹوا دیا، جس نے دین کے لیے علی اصغر کی ننھی سی گردن کٹ گئی، دین کے لیے بیویوں کی چادریں لٹیں تاکہ تیری ماں بہنوں کی چادریں بچ جائیں.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب السلام علی وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو تشنہ لاب حسین پر. معصوم کا فرمان اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بناؤ. ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہو. ایسے رو کہ دنیا پوچھے کیوں رو رہے ہو. بتاؤ شیعہ یتیم ہو گئے حسین مارا گیا. اس سے بڑی یتیمی کیا ہوگی کہ سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں گردن میں تو اگر کمر سیدھی کرتے ہیں باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم آج میں کون سے مصائب پڑھوں. دل کر رہا ہے ذرا زینب کے مصائب پڑھوں. امت السادات عقیلت العرب. اگر زینب نہ ہوتی یہ مجلسیں بھی نہ ہوتی. اگر زینب نہ ہوتی یہ گریہ نہ ہوتا. صابرہ بی بی فرمایا حسین جو بھی لاشا خیموں میں لاتے تھے سب سے پہلے بی بی زینب کو بلاتے تھے. خیمے کے در پہ آتے تھے کہتے تھے اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلا لو. قاسم کا لاشا لایا کہا بہن زینب کو بلا لو. بی بی زینب در پہ آئی کہا بہن قاسم کا لاشا لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا. بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے او لاشا کہاں ہے. کہ زینب یہ
حزب قاسم کا لاشا ہر بیوی کو دلاسا بی بی زینب دے رہی ہے. قاسم کا لاشا آیا پہلے زینب روتی تھی, کبھی ام فروا کو صبر دے رہی ہے, کبھی ام لیلا کو دلاسا دے رہی ہے, کبھی رباب کو دلاسا دے رہی ہے. جو بھی لاشا آتا تھا پہلے زینب ماتم کرتی تھی, لیکن فضا کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں 2 ننھی سی لاش لائی گئی, سب بیویاں انتظار میں ہے زینب آئے گی, اپنے بچوں پہ روئے گی, لیکن اکبر پہ رونے والی نظر نہیں آتے, قاسم پہ رونے والی نظر نہیں آتے. فضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی, کیا دیکھا بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے, رو کر کے یہ خدا زینب کی قربانی قبول کر دے. خیمے سے نہیں نکلی, بچوں کا ماتم نہیں کیا. اب قافلہ کوفے کو چلا, جب بازار میں پہنچی کبھی حسرت سے حسین کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی, رو کر کہتی تھی حسین تیری زینب لٹ گئے, حسین تیری سکینہ یتیم ہو گئے. کبھی حسین حسین کر کے روتے تھے, کبھی عباس کے سر کو دیکھتے تھے, کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے, وہ ذرا آنکھوں کو کھولو, ذرا زینب کا خلاصہ. کبھی وہ عباس, کبھی وہ حسین, کبھی کہتی تھی لوگوں تجھے رسول خدا کی زیارت کرنی ہے تو میرے اکبر کو دیکھو. لیکن فضا کہتی ہیں پورے سفر میں زینب نے اون و محمد کو نہیں دیکھا, کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا. قافلہ شام گیا, رہائی کا وقت ہوا. بی بی زینب نے کہا یزید ہمیں ہمارے شہیدوں کے سروں کی زیارت کرو. یہاں سب سر زندان میں آئے, اصغر کے سر کو رباب نے گود میں لیا, قاسم کے سر کو ام فروا نے گود میں لیا, حسین کے سر کو زینب نے گود میں لیا. فضا کہتی ہے 2 ننھی سی گردنیں آئے, ہر بی بی انتظار میں ہے زینب بچوں کو گود میں لے گی, لیکن زینب کبھی اکبر کا ماتم, کبھی اصغر کا ماتم, کبھی عباس کا ماتم. فضا نے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو, بی بی زینب نے کہا اماں فضا میں ناراض نہیں, لیکن میں علی کی بیٹی ہوں, اور زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر کبھی واپس نہیں لیتی. میں اپنے بچوں پہ نہیں رہوں گی, میرے بچوں پہ حسین پہ قربان کر دیا. اب قافلہ کربلا گیا, زینب نے حسین کی قبر کا ماتم کیا, عباس کی قبر پہ ماتم کیا, لیکن اون و محمد کا کوئی نوحہ نہیں پڑا, اپنے بچوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا. راوی کہتا اب قافلہ مدینے پہنچا, اللہ جانے کیا عالم تھا. جب مدینے سے گیا تھا تو آباد تھا, لیکن جب واپس آیا تو اجڑا ہوا تھا. بی بی زینب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. کہا قیدی بیویوں رک جاؤ, میں اکیلی جاؤں گی.
مرتبہ نانا کے روزے میں آئے، روزے کے دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ او نانا تیری امت نے میری چادر چھینی، ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا، او نانا تیری امت نے تازیان مارے، او نانا میرا حسین مارا گیا، او نانا میرا اکبر مارا گیا، او نانا میرا عباس مارا گیا۔ لیکن زینب نے آنا محمد کا نام نہیں لیا، نانا کے روزے سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع گئے۔ اماں کے روزے پہ زینب نے کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھا، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، عجب نہیں قبر پہ زلزلہ آیا ہوگا، رو کر کا اماں تو نے گردہ برداشت نہیں کیا، لیکن میں نے 70 قدموں سے حسین کا گلا کٹتے دیکھا، لیکن زینب نے یہ نہیں کہا اماں میرا اون مارا گیا، اماں میرا محمد مارا گیا۔ فضانے کا بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں، اب زینب گھر کو چلی، جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، کہا خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے، کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں، میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو اب زینب بچوں کے کمرے کی طرف بڑھے، یہ وہ زینب ہے جو کربلا میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، کوفے کی بازار میں نہیں روئی، نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی، اماں کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی، وہ کتنا صبر کرتی ماں کا دل ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، دو ننھے سے مسلح دیکھے، مسلحوں کو سینے سے لگایا، رو کر کہا اولو محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے۔ اللہ علی القوم الظالمین، اے خدا تجھے زینب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، اس مجلس میں اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نیک عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تجھے بی بی زینب کے آنسوؤں کا واسطہ، اے خدا میرے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، مومنوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، کوئی مرحوم دریا خان ہے بانیان مجلس کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ ہے، خدایا ان سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو شہداء کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا سچا عاشق بنا، اہل بیت کی دنیا اور آخرت میں زیارت نصیب فرما، اور جتنی عبادتیں کی اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔